امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے بعد مذاکرات، دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے فریقین کے عزم کو سراہا، مذاکراتی وفود کو پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ لبنان کے وزیر اعظم کی اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے حمایت کی درخواست۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کا رابطہ۔ شہباز شریف کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر زیادہ خطرناک حملے کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں، کہا حملے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ ایسے حملے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ابنائے ہرمز ہر صورت کھلی اور محفوظ رکھی جائے گی۔ معاہدہ ہونے تک امریکی فوج ایران کے اندر اور ارد گرد موجود رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانس کے صدر کا رابطہ، میکرون کی جنگ بندی اور مذاکرات کرانے پر پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر اظہار تشویش، امن کے لیے تشدد کے فوری خاتمے پر زور۔ وزیر اعظم اور بحرین کے بادشاہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، شاہ بحرین کا جنگ بندی پر پاکستان کو خراج تحسین۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، ایران کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ٹرمپ کے پاس جنگ کا آپشن ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کوئی بھی فریق جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرے، ایران پر پابندیاں کم کرنے پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لبنان سیز فائر کا حصہ ہے۔ پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی جارحیت خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ جارحانہ کارروائیوں کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ایران لبنان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسرائیل کے لبنان میں فضائی حملے، شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی، 1165 افراد زخمی۔ لبنان کا اسرائیلی حملوں کے بعد سوگ کا اعلان، اقوام متحدہ کی حملوں کی شدید مذمت، کہا ایران کے ساتھ جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد ایسی خون ریزی ناقابل یقین ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم سے یورپی یونین کی نائب صدر کا بھی رابطہ، جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور۔ اسحاق ڈار سے جنوبی افریقہ، آذربائیجان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کا بھی رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی وزیر خارجہ کو ایرانی ہم منصب کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، رہنماؤں کے درمیان اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ چین کی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا چین نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا، امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ پاکستان کی ثالثی پر بھارت کی خاموشی، مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے۔ بی بی سی نے بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی کا پردہ چاک کر دیا، کہا بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ مودی حکومت اسرائیل کے قریب رہی، سفارتی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सिफारतकारी का महवर और अमन का दाई है। सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क को बुलंदियों पर ले गए। अल्लाह हमारी अमन की कोशिशों में बरकत डाले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल, जंग बंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में शेड्यूल आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख़याल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.42 फी यूनिट महंगी। बिजली फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली अप्रैल के बिलों में होगी। खबर आपको देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वजीर आजम ने अमरीका, ईरान, जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने मौसर सिफारतकारी पर वजीर आजम और उनकी टीम के अफराद की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। कराची में मार्च में 1265 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। एक माह में 140 कारें और 3000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी। CPLC ने स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट जारी कर दी। एक माह में कत्ल की 44 वारदातें रिपोर्ट। भत्ताखोरी के 6 और अगवा बराए तावान का 1 केस सामने आया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात की गुमशुदगी पर घर बैठे रिपोर्ट दर्ज होगी। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कराची समेत सिंध भर में कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट के जायजा इजलास में फैसला। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इमारत में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। महफूज इनखला के इंतजामात नाकाफी थे। वजीर आला की तजावीज़ात के खात्मे और इमरजेंसी रसाई बेहतर बनाने की हिदायत। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फी बैरल से बढ़ गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। ट्रैफिक पुलिस ने 2 रोज़ के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी GT रोड, पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। बाराकाव से रावलपिंडी के लिए कुरंग रोड, बरीगाला, लातरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू।